السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے جینیٹک انجینئرنگ کے کرشمے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ کمپیوٹر کے اس دور میں انسان نے بہت ایڈوانسمنٹ میں بہت تیزی کر دی۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں کار آمد مشینیں بننے لگیں اور انسان اپنی ضرورت اور سہولت کی چیزوں کو عام کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ فوڈ کے اندر دیکھیے تو نئی سے نئی مشینیں آنے لگ گئیں۔ جب وہ مشینیں فوڈ بنانے لگیں تو بہتر سے بہترین بنانے لگیں، یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو مشینوں کے ذریعے سے بنتی ہیں وہ بہترین انداز میں بننے لگیں۔ اسی طرح کمپیوٹر پر کپڑوں کے نئے نئے ڈیزائن بننا شروع ہو گئے اور مشینیں بہتر سے بہترین کپڑے بنانے لگیں۔ اس طرح انسان کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز شروع ہو گیا۔ پھر یہاں سے کمپیوٹر نے ایک نیا دور کھولا۔ اس دور کو جینیٹک انجینئرنگ کا دور کہتے ہیں۔ یہ دور انسان کی زندگی کا بہت بڑا اہم دور ہے۔ یہ جینیٹک انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہونے والی ہر چیز بیج سے پیدا ہوتی ہے۔ بیج پر ریسرچ کر کے بیج کو سمجھنا اور اس میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرنا جینیٹک انجینئرنگ کہلاتی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ڈائریکٹر ایک فیکٹری چلا رہا ہو تو وہ اپنے بعد فیکٹری کا مینیجر، اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اسی بندے کو بناتا ہے جو فیکٹری چلانے کا علم رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو، جانکاری رکھتا ہو۔ وہ کبھی کسی چپراسی کو مینیجر بنا دینا یا ایک عام انجانے آدمی کو مینیجر بنا دینا ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے بارے میں خلیفہ فی الارض بنایا کہ یہ زمین میں میرا خلیفہ ہے، اور اس خلیفے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بھی ساری دنیا کی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔
مسخر کرنا کسے کہتے ہیں؟ مفردات میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو لگام دے کر اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، تابع کر لینا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اتنی استعداد رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا کی باریکیوں کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اپنی عقل استعمال کر کے اس میں جو ہے خوبیاں نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب جینیٹک انجینئرنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں بیجوں سے کام شروع ہوا، چنانچہ فصلوں کے عجیب و غریب بیج آنا شروع ہو گئے۔ ایسے بیج آ گئے جن میں برداشت بہت زیادہ ہے اور کھیتی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے اگر 1 من نکلتا تھا تو اب 10 من نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے جو شکل اچھی نہیں تھی وہ شکل خوبصورت ہو چکی ہے۔ اگر پہلے ذائقہ اچھا نہیں تھا تو اب ذائقہ اچھا ہو گیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب شروع میں کھیرا نکلا تو کڑوا ہوتا تھا۔ جب تک بندہ اس کو رگڑتا نہیں تھا اس وقت تک وہ منہ میں لے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب انسان نے اس پر ریسرچ کر کے ایسا کھیرا بنا دیا جسے کاٹنے اور رگڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب اگر ویسے ہی توڑ کر کھائیں تو آپ کو کھانے میں میٹھا محسوس ہوگا۔ پھلوں میں جینیٹک انجینئرنگ کے کارنامے جو ہے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انسان اپنی آب و ہوا کے مطابق پھلوں کی شکلیں حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ کچھ علاقوں میں کچھ پھل ہوتے ہی نہیں تھے، آج ہر علاقے میں پھل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جینیٹک انجینئرنگ پر محنت کر کے اسے اپنی آب و ہوا کے مطابق بنا لیا ہے۔ انسان نے اتنی محنت کی کہ سویڈن میں ایک درخت تھا، اسے قوم کو ٹی وی پر دکھایا گیا۔ مثلاً وہ سٹرس فیملی کا درخت تھا اور اس کی ہر شاخ پر ایک الگ پھل لگا ہوا تھا۔ گویا سائنسدانوں نے کہا کہ اتنے درخت لگانے کی کیا ضرورت ہے، بس ایک درخت لگا لو اور اس کی جتنی شاخیں ہوں گی ہر شاخ پر اس فیملی کا ایک پھل لے لو۔ اسی ایک درخت پر میٹھا بھی لگا ہوا تھا، کینو بھی لگا ہوا تھا، فروٹر بھی لگا ہوا تھا۔ غرض ایک فیملی کے جتنے پھل تھے انہوں نے ایک ہی درخت پر لینا شروع کر دیے۔ اس جینیٹک انجینئرنگ نے انسان کو حیران کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام صرف سبزی اور پھلوں تک نہ رہا بلکہ وہاں سے جانوروں تک بڑھ گیا۔ انسان نے سوچا کہ ہمیں زیادہ دودھ والا جانور چاہیے، چنانچہ اس نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ریسرچ اتنی بڑھی کہ آج ایک گائے 24 گھنٹوں میں 120 لیٹر دودھ دینے والی بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اتنی بڑی ٹینکی لگائی ہوئی ہے، ماشاء اللہ، بندہ تو اس کا دودھ نکال ہی نہیں سکتا، تھک جاتا ہے۔ اس کا دودھ نکالنے کے لیے پمپ لگانے پڑتے ہیں۔ اللہ تیری شان، سبحان اللہ۔ جانوروں میں جینیٹک انجینئرنگ کا کام ایسے آگے بڑھا کہ ڈنگر ڈاکٹر حضرات کے پاس جانوروں کے بیج آنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ جی آپ گائے کے اندر کون سا بیج رکھوانا چاہتے ہیں، نسل بتا دیں۔
رنگ بتا دیں اور آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو بیٹی چاہیے یا بیٹا۔ آدمی جو کچھ بتاتا ہے ڈاکٹر اسی طرح کا بیج نکال کر اسے دے دیتا ہے، اور پھل پھر وہی کچھ ہو جاتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ انسان تو یہ کر ہی نہیں سکتا، نہیں، ہرگز نہیں۔ نظام تو خدا کا ہی بنایا ہوا ہے، اس نظام سے ہٹ کر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ انسان نے اس نظام کو سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب جانوروں پر تجربات کرنا شروع ہو گیا تو خیال تھا کہ شاید یہ جانوروں تک ہی محدود رہ جائے گا، مگر یہ آگے انسانوں تک بھی جا پہنچے۔ یوں جینیٹک انجینئرنگ کے نئے نئے کمالات انسانوں کے اندر بھی آنے لگے۔ آج انسانوں میں بھی جن کی بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کا بیٹا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ مرد کے اندر جو کروموسومز ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ایکس اور دوسرا وائی۔ اسی طرح عورت کے کروموسومز کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک ایکس اور دوسرا بھی ایکس، یعنی مرد کے اندر ایکس اور وائی اور عورت کے اندر ایکس اور ایکس کروموسومز ہوتے ہیں۔ جب مرد اور عورت آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو ان دونوں کے کروموسومز دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مرد کا ایکس علیحدہ اور وائی علیحدہ ہوتا ہے، اسی طرح عورت کا ایکس علیحدہ اور ایکس علیحدہ ہوتا ہے۔ اس طرح کل 4 حصے بن جاتے ہیں۔ اب ان 4 میں سے جو دو پہلے آپس میں مل جاتے ہیں اسی کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اگر عورت کی طرف سے ایکس اور مرد کی طرف سے وائی کمپوننٹ ہو گیا اور یہ آپس میں مل گئے تو بیٹا پیدا ہو گیا، اور اگر مرد کی طرف سے بھی ایکس اور عورت کی طرف سے بھی ایکس کمپوننٹ ہو گیا تو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب انسان نے اس کو سمجھ لیا تو اس نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ مرد کی طرف کا جو ایکس پارٹ تھا اس کو اس نے لیزر ریز کے ذریعے ختم کر دیا۔ جب ایکس ختم ہی کر دیا تو وہی باقی رہا۔ اب عورت کی طرف سے تو ایکس پارٹ ہی آئے گا اور مرد کی طرف سے وہی پارٹ ملے گا تو پکا پتر ہی پیدا ہوگا، یعنی بچہ۔ یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا تھا اور انسان نے اس کو سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیا۔ رب کریم تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسے میں نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ بعض لوگ ایسی باتیں سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ بھائی حیران ہونے کی بات تو تب ہوتی کہ اگر بچے نے ماں کے پیٹ میں بالفرض 20 ڈگری کے ٹیمپریچر پر بننا ہو تو انسان کو 20 کے بجائے 120 ڈگری پر بنا کر دکھا دے، پھر تو ہم کہیں گے کہ ہاں انسان نے کچھ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذرہ برابر بھی اونچ نیچ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نظام بنا دیا ہے انسان اس کا پابند ہے۔ اگر وہ اس پابندی کے اندر رہتے ہوئے ایک چیز کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں یہ ختم کر دوں گا تو یہ چیز مل کر یہ بن جائے گی، تو یہ تو خدائی نظام ہی آگے چل رہا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ہاں،
اس کو سمجھ کر استعمال کر رہا ہے۔ قرآن مجید قرآن مجید خود اس کی شہادت دے رہا ہے کہ انسان ایسا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ آج کے دور میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی میں یہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو خدا دیتا ہے۔ بھائی خدا ہی دیتا ہے، مگر اسی خدا نے علم بھی دیا ہے اور انسان نے اس کو استعمال کر کے آگے اپنی مرضی کے مطابق اس کے نتیجے نکال لیے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب قرآن مجید میں یہ ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور آج کا انسان بھی ایسا کر رہا ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے کہ جب مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس ملاپ سے پہلے نہیں بتا سکتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ جب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا ہی کا اختیار ہے کہ وہ جس حصے کو چاہے ملا دے۔ ہاں جب بندے نے اس سے آگے قدم رکھا اور ایک حصے کو ختم ہی کر دیا تو اب اختیار والا مسئلہ ہی نہیں رہا، اب تو چوائس ہے ہی نہیں، بننی ہے تو ایک ہی چیز بننی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے جو یہ بات کی کہ عام حالات میں کیا بنے گا، بیٹی یا بیٹا، یہ اللہ رب العزت نے علم رکھا ہے، اور انسان اس علم کو سمجھ کر اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیتا ہے۔ تو یہ چیز قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ ہاں ہم تب اس کمال کو جانیں گے جب وہ فطرت کے اس اصول کو جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنا دیا ہے ایک طرف رکھ دے اور یہ کہے کہ میں اپنی ہیومینٹی یعنی اپنی ٹیمپریچر اور اپنے انوائرنمنٹ میں بچے کو بنا کر دکھا سکتا ہوں۔ ہم تب کہیں گے کہ جی ہاں اس نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، اگر یہ ساری عمر بھی ایسا کرتا رہے تو یہ بھی ایسا نہیں کر سکے گا۔ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بناتے ہیں، وہ اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پوری انوائرنمنٹ وہی بناتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ جناب خدا کے اس نظام کو بدل کر دکھاؤ تو ہم جانیں۔ وہ اس کو ہرگز نہیں بدل سکتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہی خدا کا بنایا ہوا انوائرنمنٹ ہے، وہی رکھنا پڑے گا۔ بھائی جب رکھنا ہی ہے تو خدا کا نظام ہے، تو پھر اس میں ہمارا کیا ہے؟ ہم کوئی نئی چیز بنا رہے ہیں، ہم تو اسی چیز کو آگے پیچھے کر کے دکھا رہے ہیں، اور کسی چیز کو آگے پیچھے کر کے دکھانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور آگے قدم بڑھتا ہے، وہ ہے ڈی این اے کی دریافت۔ اب انسان نے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ڈی این اے کو دریافت کر لیا ہے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے انسان کے بدن میں ایک چھوٹا سا سیل ہے۔ اس سیل میں تمام ہدایات موجود ہیں کہ انسان نے ماں کے پیٹ میں کیسے بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ہدایات ایک چھوٹے سے سیل کے اندر رکھ دی ہیں۔ جیسے ورکشاپ میں کوئی پارٹ بنتا ہے تو ایک کاغذ پر اس کے بارے میں ہدایت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک ٹربائن بنتی ہے تو اس کی انسٹرکشن بک اتنی بڑی ہوتی ہے
جب انسان کو پتہ چل گیا کہ اس ڈی این اے کے اندر تمام تفصیلات ہیں، تو اس نے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش شروع کر دی۔ ڈی این اے کے اندر لفظوں میں لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ بار کوڈز ہیں۔ جیسے بار کوڈ میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ انسان نے ان کوڈز کو سمجھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آج کا انسان 3000 کوڈز کو انکوڈ کر چکا ہے۔ مثال کے طور پر جب بچہ بنتا ہے تو ان کی آنکھیں کالی ہوں گی یا نیلی ہوں گی، اس کے بال کالے ہوں گے یا بھورے ہوں گے۔ اس طرح اس کی انسٹرکشنز ڈی این اے کے اندر کوڈز کی شکل میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اب اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ ایسے ہو تو پیدا ہونے والے بچے کے بال کالے ہوں گے، اور ایسے ہو تو اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اب یہ چیزیں انسان نے سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب تک اس نے 3000 رازوں سے پردہ اٹھا لیا ہے، اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لاکھوں کے حساب سے ڈاکٹرز روزانہ بیٹھ کر اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ڈی این اے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو زندگی میں کون کون سی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ لہٰذا اب وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کی بیماریوں کا علاج ڈی این اے میں ہی کریں گے تاکہ بیماریاں ہی ختم ہو جائیں۔ چنانچہ اس کے اوپر ریسرچ ہونے لگ گئی۔ لہٰذا اب ایک نیا ٹیسٹ نکلا ہے، ہمارے ایک دوست نے وہ کروا لیا، اور ہم نے خود اس کا نتیجہ بھی دیکھا۔ وہ آنے والے 25 سالوں کی ایک پروفائل ہے۔ وہ اس پروفائل میں بتاتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی خاص واقعہ بھی نہ ہو، اور روٹین لائف چلتی رہے، تو اس بندے کو اتنے سال بعد شوگر ہو جائے گی، اور اس بندے کو اتنے سال بعد بلڈ پریشر ہو جائے گا، اس بندے کو اتنے سال بعد ٹی بی ہو جائے گی، اس بندے کو اتنے سال بعد لیکوریا کی بیماری ہو جائے گی۔ واقعی کچھ لوگوں کے ٹیسٹ کر کے جب ان کی پروفائل تیار کی گئی تو ان کو کچھ عرصہ نارمل لائف گزارنے کے بعد وہی بیماریاں لگ گئیں، اور عین اتنے ہی عرصے کے بعد وہ بیماریاں آئیں جتنا اس پروفائل میں دیا گیا تھا۔ وہ اب اس کے کنفرمیٹری ٹیسٹ جو ہے کر چکے ہیں۔ جیسے ایک انجینئرنگ کسی مشین کو دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے کہ اس کا یہ پارٹ گھس جائے گا اور اتنے عرصے کے بعد بیرنگ خراب ہو جائے گی، اسی طرح آج کے ڈاکٹروں نے بھی انسان کے اندر کے بارے میں 25 سال کی پروفائل بتانا شروع کر دی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان یہیں پر غلطی کھائے گا۔ جب یہ ڈی این اے کو چھیڑنا شروع کر دے گا تو علم کا ایک ایسا نیا جہاں نکلے گا جس کو یہ نہیں جانتا ہوگا، وہاں جا کے بیچارہ پھنس جائے گا۔ اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں۔ جب یہ انسان اس امیون سسٹم کو چھیڑے گا تو ایسی مصیبت میں پھنسے گا کہ اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا۔ پھر وہ مانے گا کہ اللہ ہے اور وہی جانکاری رکھنے والا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں۔ جب اس نے چابی لگا کر دروازہ کھول ہی دیا تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، اور ایسے تماشے ہوں گے کہ پھر ہٹ کر کہے گا، یا اللہ جو تو نے بنایا تھا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہی سب سے بہتر ہے، مگر چونکہ آج نئی نئی ریسرچ کھل رہی ہیں تو اس لیے آج انسان بڑا خوش ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کہ کیا کیا نئی چیزیں دیکھنا شروع کر دی ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ نے یہ کام
کمال کا بھی کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے ڈارون تھیوری کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ڈارون تھیوری کیا ہے؟ سینکڑوں سالوں سے جو ڈارون کا نظریہ دنیا میں چل رہا تھا اور سائنسدان اسے مان رہے تھے، اب جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے یورپ کے سائنسدانوں نے خود اس نظریے کے غلط ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈارون کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ بلینز اور ملینز کے اندر پہلے فلاں چیزیں تھیں، پھر وہ یہ بن گئے، پھر وہ سب کے سب بندر بن گئے، اور اس کے بعد وہ سب انسان بن گئے۔ اس نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں مرد اور عورتیں ایک ہی وقت میں بن گئے۔ جینیٹک انجینئرنگ نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر جو انسان کی نسل چلی ہے، اس کی ابتدا اگر ایک مرد سے ہو تو پھر بات سمجھ میں آنی آسان ہے، لہٰذا یہ ممکن ہے نہیں کہ پہلے عورت ہوتی اور عورت سے مرد وجود میں آتا۔ دیکھیں، عام تصور تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ ماں ہوگی تو پھر بچہ پیدا ہوگا، مگر جینیٹک انجینئرنگ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے مرد پیدا ہوا، پھر مرد سے عورت بنی، اور پھر عورت اور مرد کے ملاپ سے آگے اولادیں چلیں۔ مرد کے ایکس اور وائی کروموزومز سے تو یہ ممکن ہے کہ عورت بن جائے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ ایکس اور ایکس والی عورت پہلے ہوتی اور اس سے مرد پیدا ہو سکتا۔ گویا جینیٹک انجینئرنگ نے آ کر صاف کہہ دیا کہ یہ ڈارون تھیوری مفروضوں کا پلندہ ہے۔ فرض کر لیا یوں، وہ مفروضوں کا پلندہ ہوتا ہے۔ اب اس کا زمانہ گزر گیا، اٹھا کر اسے کونے میں رکھ دو یا اسے بالکل بند کر دو، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ جینیٹک انجینئرنگ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں ایک مرد سے سلسلہ آگے چلا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے نسل آگے چلی۔ لہذا قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور اس نے اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر پھیلائے۔ ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا ہوئی۔ واہ میرے مولا، 1400 سال پہلے دنیا سائنس اور جینیٹک انجینئرنگ کا نام ہی نہیں جانتی تھی۔ اس وقت قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ ایک جی سے تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں سے اس کا جوڑا نکلا، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کہی سنی باتوں پر ہم کو سمجھ کر اور اللہ کی کبریائی کو جان کر جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور اللہ کے فرامین جو قرآن کے اندر ہیں اس کو دیکھ کر سمجھ کر ہم کو ہمارے تقویت کو ایمان کی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو ہمیں سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، کلمہ والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔